باقی رہنے والا، سب پر عیاں، نگاہوں سے اوجل، ہر چیز کا ذمہ دار، بہت بلند، بڑا محسن، توبہ کی توفیق بخشنے والا اور قبول کرنے والا، بدلہ لینے والا، معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا، سارے ملک کا مالک، جلال و بخشش والا، انصاف قائم کرنے والا، قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا، سب سے بے نیاز، دوسروں کو غنی بنانے والا، روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، خود بخود ظاہر، ہدایت دینے والا، بلا نمونہ بنانے والا، ہمیشہ رہنے والا، تمام مخلوقات کے فنا کے بعد ان کے مال کا مالک، درست راہ بتانے والا، ضبط و برداشت کرنے والا۔ مطلب مراد کو پانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اللہ کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، یعنی جو اللہ کی مراد ہے، جو ارادہ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس ارادے کو اللہ پورا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حلم کا مطلب ہے تحمل، برداشت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اس پر صبر اور برداشت کرنے اور سزا نہ دینے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو مہلت دیتا ہے اور عافیت اور رزق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، دہر اور زمانہ کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، کیونکہ حقیقت میں سب تصرفات میرے قبضہ میں ہیں اور شب و روز کی گردش میری حکم سے ہوتی ہے۔ یعنی بندہ کہتا ہے زمانہ برا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو یہ زمانہ کہہ رہے ہیں وہ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میں ہوں، میں کر رہا ہوں۔ تو زمانے کو برا کہہ رہا ہے، گویا اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ پچھلا زمانہ بہت اچھا تھا، ہم موجودہ زمانے کو برا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اصل میں ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ زمانہ اچھا ہے یا زمانہ برا ہے، تو ہم اس معنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زمانے کے لوگ اچھے یا برے ہیں، اعمال اور کارنامے جو ہیں اچھے یا برے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں زمانہ ہی کر رہا ہے، دہر جس میں دہریہ، تو وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ قوانین ہیں اور ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور یہ بدل گیا ہے، برا۔ ہاں یہ تو ہے نا کہ حالات وہ نہیں رہے، یعنی ہم بگڑ گئے، ہمارے اعمال بگڑ گئے، پہلے اخلاق تھا، پہلے لحاظ تھا، رکھ رکھاؤ تھا، اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، دید ختم ہو رہی ہے، لحاظ ختم ہو رہا ہے، تو یہ افراد کی وجہ سے۔ اور ایک یہ جو عمومی حالات ہم پہ آ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے اور بہت لمبا عرصہ چل رہی ہے، یا یہ جیسے بیماری آ گئی ہے، تو اس طرح کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بیماری ہے، حالات اس کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے زمانے کو برا کہنا، یعنی عمومی حالات کی وجہ سے حالات بھیجنے والے کو برا کہنا، یوں کہنا۔ جو کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ برائی بھی نہیں کریں گے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ برائی بھی کریں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ ایسا کرنا اس کے مناسب نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جیسا میں نے اس کو ابتدا میں پیدا کیا، دوبارہ میں اس کو پیدا نہ کروں گا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں پیدا کروں گا، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، تو گویا یہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اور آخرت کچھ نہیں ہوگی یہ کہہ رہا ہے۔ حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھ پر دوسری دفعہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے، بلکہ میرے لیے دونوں یکساں ہیں، جبکہ لوگوں کے لیے دوسری دفعہ کے مقابلے میں پہلی دفعہ کو چیز بنانا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی عام اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی دفعہ بنانا مشکل، ایک چیز بن گئی ہے تو نمونے کے بعد دوبارہ بنانا آسان ہے۔ تو یہ جو دوبارہ زندگی کا انکار کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی تو مان رہے ہیں، دوبارہ کا انکار کر رہے ہیں، تو دوبارہ جو آسان ہے تمہارے اعتبار سے اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ اور اس کا مجھے گالی دینا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں اور میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، یعنی نہ میں نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے، اور نہ ہی میں جنا گیا ہوں، یعنی نہ ہی میں کسی کی اولاد ہوں، اور کوئی بھی میرے جوڑ کا نہیں ہے کہ وہ خدائی میں میرا شریک ہو سکے۔ یعنی اولاد کا کہنا
اللہ تعالیٰ کے لیے الیاذ باللہ اس کو گالی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اولاد یا تو ہوگی جنس میں سے، ہم جنس ہوگی، اولاد عام طور پہ اسی جنس میں سے ہوتی ہے، انسان کی اولاد انسان ہی ہوتی ہے، تو جنس میں سے ہوگی تو جو انسان میں والدین میں جو صلاحیت انسان ہے، انسان میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اولاد میں بھی وہ ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد اللہ کی ذات میں ہوگی تو وہ خدائی صفات لیے ہوئے ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یہ بھی اس معنی میں غلط ہے۔ اور دوسری صورت یہ اس معنی میں تو ہو نہیں سکتا، دوسرے معنی میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں نہیں ہوں گی تو وہ گویا کہ خلاف جنس ہو گیا، اور خلاف جنس کا کسی کو کہنا، کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو فلاں کے گھر میں بہت خوبصورت مور پیدا ہوا، تو چاہے وہ خوبصورت ہی مور ہے لیکن یہ ہے بھی بہت بڑا گالی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولاد کا کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گویا کہ برا بھلا کہنا، یہ گالی سے تعبیر کیا گیا۔ اس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے کہ سب کچھ اللہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی سے اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق نہیں پڑتی، بڑھتی نہیں ہے، اور ہماری برائی کرنے کی وجہ سے ہم اگر گناہ کریں، نافرمانی کریں گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب قصوروار ہو مگر وہ جسے میں بچا لوں، تو مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے بخشش کی طاقت ہے، پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم سب گم کردہ راہ ہو، یعنی راستے سے ہٹے ہوئے ہو، تمہیں صحیح راستہ نہیں مل سکتا مگر وہ جس کو میں راہ دکھلاؤں۔ تو مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب محتاج ہو مگر وہ جس کو میں بے نیاز کر دوں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ اور مردہ، تر اور خشک یعنی جوان اور بوڑھے، سب مل کر میرے بندوں میں سے سب سے شقی القلب بندے کی طرح ہو جائیں، یعنی سب سے جو بدبخت قسم کا بندہ ہے، نافرمان قسم کا بندہ ہے، سارے انسان ویسے ہو جائیں، میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر سب کا دل سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح ہو جائے، یعنی سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی بن جائیں، تو میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر تمہارے اول و آخر، زندہ اور مردہ، تر اور خشک یعنی جوان اور بوڑھے، سب جمع ہوں اور ان میں ہر سائل مجھ سے وہ مانگے جو اس کی انتہائی آرزو ہے، جتنا مانگ سکتا ہے سب مانگ لے، اور پھر میں ان میں ہر سائل کو میں ان کی منہ مانگی مراد دے دوں، تو بھی میرے خزانہ میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ جیسا کہ تم میں کچھ شخص سمندر کے کنارے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکال لے تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی، اسی طرح میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میری بخشش کے لیے فقط میری بات کافی ہے، اور میرا عذاب نازل ہونے کے لیے فقط میرا کلام کافی ہے۔ کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور جب میں کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ موجود ہو جا تو وہ موجود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے اور مومن بندے کو بھی غیرت آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ اس کام کا ارتکاب نہ کرے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، تو خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے صرف ظلم کو حرام کیا ہے، اور نہیں، یہاں پہ تو صرف ظلم کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جس کو اس نے کم کیا ہے اس کی جرم سے زیادہ سزا دے دیں، یا مجرم نہیں ہے اور اس کو سزا دے دی جائے، ایسا اللہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ اور صفات کا تذکرہ جو پیچھے گزری ہیں وہ ساری تو ہیں، جو پہلی حدیث میں گزر گئی، وہ تو ساری صفات ہیں۔ یہاں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ حرام کیا ہے نہیں، اپنے اوپر مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ اپنے ذمے کر لیا لازم کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ اپنی جان پہ ظلم کروں،
یہ مراد نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ میں مخلوق پر ظلم نہیں کروں، اور مخلوق کو بھی یہ کہا کہ بھی تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے اس نے جنات اور انسانوں اور جانوروں اور حشرات میں رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا ہے۔ اس ایک حصہ کی وجہ سے وہ باہم ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی ایک حصہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔ رحمت کے باقی 99 حصوں کو اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ ان سے اپنے مومن بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ خدا فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ جا، میں نے فلاں کو تو بخشا اور تیری قسم کو باطل یعنی جھوٹا کر دیا۔ یعنی ہم کسی کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ فلاں پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی یا فلاں کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، وہ تو مالک کی مرضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخلوق پر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دوست اور ولی سے دشمنی کی، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ یعنی میری سخت ناراضگی کا اعلان ہے۔ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہو اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پہ نا ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ جو فرائض اور واجبات زیادہ اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور نوافل مستحبات اور چھوٹی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ایک صاحب جو انہوں نے مسجد کے 40,000 روپے کھائے ہوئے تھے، دے نہیں رہا تھا، تو ایک دن مسجد کے اندر بیٹھا تو 5 روپے اسے مل گئے مسجد میں۔ امام صاحب سے کہتا حضرت یہ 5 روپے ملے، ان کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ بھی انہیں 40 میں ڈال لو۔ مطلب اس کا خیال نہیں ہے، اس کا بڑا خیال کرے۔ تو عمومی طور پہ نوافل وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دوسروں کو تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض سے سب سے زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل پھر آگے مزید قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے وہ اعمال خیر جن کے لیے پہلے اس کو کچھ تکلیف کرنا پڑتا تھا، میرے محبت کرنے کی وجہ سے اس کی وہ کلفت دور ہو جاتی اور صراط مستقیم پر قائم رہنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، لہذا وہ وہی سنتا ہے جس کے سننے کی میں نے اجازت دی، اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، لہذا وہ صرف وہی کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھنے کی میں نے اجازت دی ہے، اور وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، لہذا وہ صرف وہی کام کرتا ہے جس کے کرنے کی میں نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے، اور وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، لہذا وہ صرف میری مرضی کے کام میں چلتا ہے، اس کے سوا نہ وہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کوئی ادنا حرکت کرتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اسے دوں گا، اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے گا تو میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کی توبہ پر خوش ہونا۔ جو صفات چل رہی ہیں اللہ کی جو محنت کی کچھ انہی صفات کی ایک ہی کہانی ہے، چند تفصیلی آ رہی ہیں، ہیں تو انہی میں سے لیکن چند تفصیلی سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے کسی ہلاکت خیز جگہ میں پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے جس پر اس کا سامان اور پانی بندھا ہے،
آرام کے لیے اس نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری کہیں جا چکی ہے۔ اس نے اپنی سواری کو بہت ڈھونڈا، یہاں تک کہ جب گرمی اور پیاس وغیرہ شدید ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میں اپنی اسی جگہ جہاں میں سویا تھا واپس جاتا ہوں اور وہاں سوتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یعنی وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، آ کر لیٹ گیا مرنے کے لیے۔ اس نے لیٹ کر اپنا سر اپنے بازو پر رکھا تاکہ اسی حالت میں مر جائے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو ناگہاں دیکھتا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس ہی کھڑی ہے اور اس پر اس کا سامان اور پانی موجود ہے۔ اس بندے کو اپنی سواری اور اپنے سامان کے ملنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں بے اختیار یہ الٹ بات کہہ بیٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس نے الٹا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیں بھی مطلب اس سبق بھی ملتا ہے کہ کمی کوتاہیاں تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی کمی ہو جائے تو اس پہ فوراً توبہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں سورہ آل عمران کے اندر، اور ان صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے اور ان کو ایک دم ادراک ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ غلطی ہو گئی اور گناہ معاف کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں اور اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے متقی لوگوں کی صفت یہ نہیں بیان کی کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، فوراً توبہ کر لیتے اور توبہ سے اللہ خوش بھی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی کم از کم یہ تو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ گناہ سے خطاؤں سے بچ جائیں تو کم از کم یہ ہمت ہم ضرور کر لیں کہ اگر کبھی بشری تقاضے سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو جائے تو ہم فوراً اس سے انشاءاللہ توبہ کر لیں گے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اگر ہم نے آج توبہ کر لی نا، پچھلا سب صاف، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہماری 40 50 60 سال کی عمر ہے، اس عمر میں ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں الحمدللہ، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، آج اگر ہم نے توبہ کی تو پچھلی ساری خطائیں گناہ وہ تو صاف ہو گئے، نیکیاں باقی رہیں گی۔ اور قرآن میں یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں جانے والے وہ سارے وہ نہیں ہوں گے جن کے گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ ہوں گے لیکن نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آج اگر توبہ کر لیں تو پچھلے گناہ تو سارے معاف ہو گئے، نیکیاں باقی ہیں۔ آج اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، رحمت کی جگہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آج ہم نے توبہ کر لی اب اور رات کو ہمیں موت آتی ہے تو رات تک کچھ خطائیں ہوں گی بھی، تو امید ہے وہ ہماری نیکیوں سے کم ہی ہوں گی نا، نیکیاں الحمدللہ زیادہ ہیں، خطائیں ایک دن کی ہوں گی، نیکیاں 40 سال 50 سال 60 سال، تو اللہ فضل ہی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی سنا ہے کہ یہ بھی ہے سیاح اس میں چلے جائیں گے، جتنے گناہ کرے وہ اللہ کریں گے، اپنے کہیں گے ہم ساروں کے ساتھ نہیں ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ بعض نیک بخت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ ایسی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو بلائیں گے، پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اعتراف کرتا رہے گا اور سوچے گا کہ میں تو گیا ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلا کے فرمائیں گے کہ بھی اس کی جتنی یہ نیکیوں گناہوں کا اس نے اعتراف کیا نا، اس کو نیکیوں سے بدل دیں۔ تو وہ خود بولنا شروع کر دے گا کہ اللہ میں نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، آپ نے تو ابھی بتایا ہی نہیں سارے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہوئے مسکرا پڑے کہ بندہ کتنا سادہ ہے، پہلے ڈر رہا تھا اور جب رحمت کی امید لگی تو اپنے گناہوں کو بتانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال ہم یہ نیت کریں، کوشش بھی اس کی کرتے رہیں، خطا ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن ہم اپنے اوپر لازم یہ کر لیں کہ توبہ روزانہ کرتے رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ فضل ہی فرمائیں گے۔ آگے جی حضرت، بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، ہاں جو بار بار گناہ کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں تو اس پہ وعید نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار تجھ سے گناہ تو پھر ہو جائے گا، توبہ کا کیا فائدہ، اکٹھی توبہ کر لیں گے، تو وہ توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، لیٹ کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ اس سے کہتے ہیں کہ جب وہ کہنا کہ پھر گناہ ہو جائے گا تو ہم اسے کہتے ہیں پھر گناہ ہوگا نا میں پھر توبہ کر لوں گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دن میں 70 دفعہ گناہ سے توبہ کرتا ہے
یہ مبالغے کے لیے فرمایا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 70 کا عدد ہوتا ہے بہت زیادہ. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی گناہ بندہ ایک ہی دن میں 70 دفعہ کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ ایک ہی گناہ ایک دن میں 70 دفعہ کر رہا ہے لیکن ہر دفعہ توبہ کر رہا ہے تو وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اس سے ہمت کم نہیں پست نہیں ہونی چاہیے کہ جی بار بار ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں, بار بار ہوتا رہے, ہم بار بار توبہ کرتے رہیں. توبہ کرتے ہوئے ہماری نیت پکی ہو کہ ہم نے نہیں کرنا, پھر ہو جائے کوئی بات نہیں, پھر کر لیں گے توبہ. ہاں, گناہ سے بچنا, کوشش تو یہی ہماری ہونی چاہیے, بچنا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ شیطان نا ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم سے نیکی چھڑواتا ہے. گناہ ہو رہا ہے نا, ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یار تو تسبیح پڑھ رہا ہے اور ادھر تو یہ غلط, بد نظری مثلا بد نظری بھی کرتا ہے اور ادھر تو تسبیح پھیر رہا ہے, کیا فائدہ تیرا تسبیح پھیرنے کا. اب وہ تسبیح چھڑا دے گا, بد نظری نہیں چھوٹے گی. تو ہم سے پہلی کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم اس گناہ کو بھی چھوڑیں گے, ہم نیکی کریں گے, گناہ چھوڑیں گے. لیکن اگر وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اس وقت تک ہم نیکی کرتے رہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکی ہی گناہ چھوٹنے کا سبب بن جائے گا. یہ جو اگلا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا, تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے اندر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے بھی کہ الرحمن علی العرش استوى, اللہ نے عرش پر استوا فرمایا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں, اللہ کی رحمت بہت قریب آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا ایک سے زیادہ جگہ پہ ہوتے ہیں خود؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کا عنوان بن جاتا ہے. اس کی مثال حضرت نے لکھی ہے, یہ اصل میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جن کو مفتی نے ذرا سہل کر کے لکھا ہے کہ اس کی مثال بغیر کسی تشبیہ کے یوں سمجھ لیں جیسے وزیر اعظم نے یا صدر نے کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہ وقت بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت پہ ٹیلی ویژن پہ آ کے وزیر اعظم صاحب اعلان کریں, اور وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر اعلان کرتے ہیں. ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اسکرین پہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا. وہ جو تصویر آ رہی ہوتی ہے نا, ہم اسی کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس حکم کو وزیر اعظم کا حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو تجلی بھی سمجھنے کے لیے بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن ویسے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا عنوان کسی چیز کو بنا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, پہاڑ پہ گئے, آگ لینے گئے تھے, درخت کے اندر دیکھا کہ نور ہے, روشنی, اور وہاں سے آواز آئی اننی انا اللہ, میں خدا ہوں. تو وہ درخت تو خدا نہیں تھے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی تھی وہاں, اور اس سے جو آواز آ رہی تھی اس کو یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ وحی اللہ تعالیٰ کی. یہ تجلیات عرش الہی پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ انہی تجلیات جو ہے یہی تجلیات آسمان دنیا پہ بھی آتی ہیں. اور یہی تجلی جو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ اللہ ربی ارنی انظر الیک, اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, دیدار کرا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب نہیں دیکھ سکتے ہیں, دنیا میں طاقت نہیں ہے. لیکن پہاڑ پہ اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہ تجلیات مختلف جگہوں پہ ایک ہی وقت میں مختلف متعدد جگہ پہ ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ان جگہوں پہ اتر آئے ہیں یا ان میں حلول کر گئے ہیں یا اتر گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے. تو باقی انشاءاللہ عبارت آپ حضرات اس کو پڑھ لیجئے گا, پھر بھی کوئی بات دیکھنے والی ہوگی تو پوچھنے والی تو پوچھ لیجئے گا. خلاصہ میں نے اس کا عرض کر دیا. اس کو سبق انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے میں اس کے بعد سے ہوگا, نبوت کا بیان سے شروع ہوگا. اس کو آپ حضرات خود دیکھ لیجئے گا, کوئی قابل فہم بات ہو تو پوچھ لیجئے گا. اسلامی عقائد کے حوالے سے آج ایک ساتھی کا سوال آیا تھا کہ شروع میں عنوان یہ دیا ہوا ہے کہ عقائد 3 طرح کے ہیں اور بیان تفصیل کے اندر جو ہیں وہ 2 بیان کیے گئے ہیں. تو اصل میں 2 نہیں ہے, 3 ہی بیان کیے گئے ہیں. اعتقادی مسائل کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو بالکل کھلے کھلے واضح عقائد ہیں, دوسری قسم ہے جو واضح نہیں ہے, اس کی پھر آگے 2 قسمیں تھیں. پہلی قسم عنوان ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور پھر دوسری قسم. تو یہ کل اس طرح 3 قسمیں بنتی ہیں. السلام علیکم. گناہگار بھی 2 ہوتے ہیں, بہترین گناہگار ایک بدترین گناہگار. بدترین گناہگار توبہ کی اور بہترین گناہگار جس سے گناہ ہو جائے توبہ.